إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سارے جہان کا تنہا اکیلا مربی اور پالنہار ہے، کہ جس اللہ رب العالمین کے اختیارات میں کائنات کی ساری چیزیں ہیں، وہی اللہ ہے جو ہر چیز کی تدبیریں کرتا ہے، جسے جو چاہتا ہے نوازتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تمام چیزوں کا اختیار اسی اللہ رب العالمین کو ہے. فللہ الحمد حمدا کثیرا. بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے ذریعے ہم اور آپ کو دین اسلام ملا. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ کی، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان میں کفر کی، شرک کی، گناہ کی، معصیت کی، نفاق کی، ان تمام چیزوں کی اور دیگر برائیوں کی ملاوٹ نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن کے حقدار ہیں، یہی لوگ ہیں جو چین و سکون کے حقدار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اطمینان کے حقدار ہیں، اور انہی کی زندگیوں میں امن رہے گا، سکون رہے گا، چین رہے گا، اطمینان رہے گا. جن کی زندگیوں میں جو ایمان لانے کے بعد کفر سے اجتناب کریں گے، شرک سے دور رہیں گے، گناہ سے دور رہیں گے، معصیت کے کاموں سے دور رہیں گے، ایسے ہی لوگوں کی زندگی میں امن رہے گا، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا. میرے بھائیوں، آج اس دنیا میں ہر شخص سکون زندگی چاہتا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، اس کی زندگی میں راحت ہو، اس کی زندگی پرمسرت گزرے. اس کے لیے ہر انسان مختلف کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے مختلف ذرائع اپناتا ہے. انسان سکون زندگی کے حصول کے لیے کوئی عہدے اور اقتدار کے پیچھے بھاگتا ہے، کہ کوئی مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، کوئی عمرہ و وزراء سے تعلقات بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے سکون زندگی کے حصول کے لیے. اور اسی طرح سے سکون زندگی کے حصول کے لیے کوئی آدمی عالی شان عمارتیں بنا کر کے اس میں سکون چاہتا ہے، کوئی سکون زندگی کے لیے نغمے سن رہا ہے، گیت سن رہا ہے، کوئی سکون زندگی کے لیے گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے تاکہ اس کو ہمارے دل کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے راحت مل جائے، سکون مل جائے. کوئی نائٹ کلبوں کا چکر لگا رہا ہے سکون زندگی کے لیے، کوئی سنیما گھروں کا چکر لگا رہا ہے سکون زندگی کے لیے. الغرض لوگوں نے سکون زندگی کے لیے کہ ہمارے دل کو تھوڑا سکون مل جائے، راحت مل جائے، اس کے لیے جائز اور ناجائز تمام راستے اختیار کر لیے، لیکن پھر بھی انسان کو سکون نہیں ہے. سکون میرے بھائیوں عیش و عشرت کے سامان میں نہیں ہے، سکون اس دنیاوی مال و دولت میں نہیں ہے، سکون یہ دوائیوں سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے، سکون یہ منشیات سے نہیں حاصل ہو سکتا ہے، سکون یہ آوارہ گردی سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، سکون یہ گانے بجانے اور گندی گندی فلمیں دیکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے. میرے بھائیوں، سکون آپ کو حاصل ہوگا تو اللہ کے ذکر سے،
اللہ کی عبادت سے آپ کو سکون حاصل ہوگا۔ بہت سے لوگ، ہمارے کچھ بھائیوں نے سوچا کہ راحت و سکون اقتدار میں ہے، اور جب اقتدار ملنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی سکون نہیں ہے۔ دیکھیے آج جو لوگ بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑی دیر کے لیے سکون ہے؟ نہیں، رات کو بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری کرسی چھین نہ جائے۔ اور کسی نے سوچا کہ راحت و سکون مال و دولت میں ہے، مال و دولت ملنے کے بعد پتہ چلا کہ انہیں کاروباری اور دوسری پریشانیوں کی وجہ سے راتوں میں نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اتنے لمبے لمبے کارخانے، اتنے لمبے لمبے حساب و کتاب کیسے دیکھیں، کہیں نقصان نہ لگ جائے، خسارہ نہ لگ جائے، ان کو راتوں رات نیند نہیں آتی ہے۔ کسی نے سوچا کہ سکون و اطمینان منشیات میں ہے، اور منشیات کا عادی بننے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ ہم تو گئے ہی تھے، گھر والوں کو بھی تباہ کر ڈالے۔ الغرض سکون و اطمینان ان تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ سکون و اطمینان کو آپ کا تلاش کرنا ہے تو کتاب و سنت کے اندر تلاش کرو کہ کن کن چیزوں میں سکون ہے، کن کن چیزوں میں اطمینان ہے۔ میرے بھائیو، آج اس وقت موجودہ انسانی زندگی میں انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، سب کچھ رکھتے ہوئے انسان سب سے زیادہ پریشان ہے۔ آج انسان کے پاس مال و دولت ہے، انسان کے پاس شہرت ہے، انسان کے پاس منصب ہے، انسان کے پاس کاروبار ہے، انسان کے پاس اچھے تعلقات ہیں، انسان کے پاس عالیشان عمارتیں ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے آج کا انسان پریشان ہے۔ اور یہ بات ہے، خصوصی طور سے آپ جان لیں اس بات کو کہ لوگوں کی صورت یہ حال یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے وہ انسان اتنا ہی پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے دنیا کے جس کے پاس جتنی زیادہ دنیا ہے وہ انسان اتنا ہی پریشان دکھائی دے رہا ہے، اس کو سکون نہیں مل رہا ہے، اس کو اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بظاہر سجا سجایا ہوا انسان دیکھنے میں بڑا حسین لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آدمی جب صبح چلتا ہے، دیکھیے کوئی بڑے گھرانے کا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کو کہ جب گھر سے نکلتا ہے، نہا دھو کر کے نکلتا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ سے نکلتا ہے، تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ظاہر سجا ہوا ہے، ان کا ظاہر حسین ہے، ان کا ظاہر خوبصورت ہے، اندر سے انسان اتنا ہی کھوکھلا نظر آتا ہے جتنا ظاہر میں دیکھنے میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے، حسین لگ رہا ہے۔ میرے بھائی، آپ اس کے اندر خانہ کا جائزہ لے کر کے دیکھیں اس کی حالت کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، وہ کیسے اس کی راتیں گزرتی ہیں، کیسے اس کا دن کو گزرتا ہے۔ آج لوگوں کی سکون کی تلاش میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے۔ یہ ناشتی جاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، حافظ میرٹھی صاحب کا شعر ہے، یہ ناشتی جاتی ہوئی اس دور کی تہذیب، کیا جانیے کس کب کا اظہار کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اضطراب، یہ بے چینی جو انسانی زندگی میں نظر آتی ہے، یہ بے اطمینانی جو انسانی زندگی میں نظر آتی ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے عوامل کیا ہیں، انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری۔ اللہ جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، معبود حقیقی ہے، انسان اس خالق اور حقیقی سے، معبود حقیقی سے دور ہو جائے، اس کے دین سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ تعلیمات سے دور ہو جائے، اس کے نازل کردہ قوانین سے دور ہو جائے، اس کی شریعت سے دور ہو جائے، قرآن سے دور ہو جائے، تو ایسی صورت میں انسان اپنے سکون زندگی کو گنوا بیٹھتا ہے۔ دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے، دلوں کا سکون عبادت میں ہے، دلوں کا سکون نماز میں اللہ نے رکھا ہے، دلوں کا سکون بندگی میں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، جس کی زندگی میں بندگی نہیں ہے اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون ڈھا ڈالا ہے، اسے زندگی میں کبھی سکون نہیں مل سکتا ہے۔
اگر انسان کی زندگی میں بندگی نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے، تو اسے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا بھر کے مال و دولت اکٹھا کر لے، دنیا کے بھر کے ساری عیش و آرام کی چیزیں اکٹھا کر لے، اسے سکون نہیں مل سکتا ہے اگر وہ نمازوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے، اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے اسی لیے صاف طور پر اور ایک تنبیہ کے طور پر اعلان کیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا، اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ، اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، اے سکون کے متلاشیو ادھر آؤ، سکون کہاں تم کو ملے گا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے تم کو سکون ملے گا، اللہ کی عبادت سے تم کو چین ملے گا، اللہ کی عبادت سے تم کو راحت ملے گا، اللہ کی عبادت سے تمہاری زندگی میں اطمینان آئے گا۔ اللہ کی عبادت میں جڑ جاؤ، اللہ کے ذکر۔ یہاں پر ذکر سے مراد میرے بھائیوں وہ ذکر نہیں ہے جو ہم اور آپ صرف اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بلکہ یہاں پر ذکر سے مراد میرے بھائیوں پوری عبادت ہے۔ دلوں کا سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے، دلوں کا سکون اللہ نے قیام میں رکھا ہے، دلوں کا سکون اللہ نے نماز میں رکھا ہے، دلوں کا سکون اللہ نے قرآن پاک کی تلاوت میں رکھا ہے، دلوں کا سکون اللہ نے قرآن و سنت کے اندر رکھا ہے۔ اس میں آپ کے دلوں کا سکون ملے گا۔ ایک صحابی تھے، ان کے لگاتار دو بچے کا انتقال ہو گیا اور بھاگے بھاگے حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، کہا اے ابو ہریرہ مجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سنائیے کہ جس سے میرے دل کو سکون مل جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ میرے لگاتار جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کا انتقال ہو گیا، مجھے سکون نہیں آ رہا ہے، کہیں چین نہیں آ رہا ہے، کوئی اللہ کے رسول کی حدیث سنائیے کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ سکون کہاں تلاش کرنے جاتے ہیں؟ علماء کے پاس۔ سکون کہاں تلاش کرنے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس، ان کے فرمان کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، دلوں کا سکون چاہتے کہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، اطمینان ملے، اللہ سے جڑو، قرآن و سنت سے جڑو، اسی میں آپ کو سکون ملے گا، اسی میں سکون کا راستہ آپ کو ملے گا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ایمان اور امن میں بڑا گہرا ربط ہے۔ ایمان یہ امن سے بنا ہے، امن سے بنا ہے۔ مانا یہ ہوا کہ جس شخص کی زندگی میں ایمان ہوگا، جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کو امن ملے گا، اس کو سکون ملے گا، اس کو چین ملے گا، اس کو راحت ملے گی۔ اور جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا، اس کو امن نہیں ملے گا، اس کو امن نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان جو بنا ہے امن سے بنا ہے۔ میرے بھائی، لہذا ایمان، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، اطمینان ہو، تو ایمان کے تقاضوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان ہم کیسے لاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی ہم نے اپنے سارے خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا ہے کہ اللہ نے جو کہا وہ کریں گے، رسول نے جو حکم دیا ہے وہ کریں گے۔ یہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دیا، جو اللہ کا فرمان ہوگا، جو رسول کا فرمان ہوگا، اس کے مطابق عمل کریں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور جس سے اللہ اس کے رسول نے روکا ہے اس سے دور رہیں گے۔ میرے بھائیو، تو میں کہنے کا مطلب یہ، ایمان اگر آپ کا مستحکم ہے تو آپ کو امن ملے گا، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اگر ایمان آپ کا مستحکم نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، بلکہ آپ ایمان کو الگ رکھ کر کے منمانی اور منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو زندگی میں آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں رکھے گئے اس سکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میرے دلوں کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے، میرے دلوں کا اطمینان نماز میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور کبھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو، اقامت کہہ کر کے نماز قائم کرو، اور نماز قائم کر کے میرے دلوں کو راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ۔ تو اللہ والوں کو سکون کہاں ملتی ہے؟ نماز کے اندر ملتی ہے۔
آدمی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، اگر وضو بنا کر کے اللہ کی مسجد میں آ جائے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے دلوں کو سکون مل جائے گا، میری گارنٹی ہے بھائی۔ تو محترم حضرات، اللہ سے بغاوت جو انسان صبح و شام اس کی زمین پر کر رہا ہے، اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت انسان کو سکون زندگی سے محروم کر دے میرے بھائیوں۔ چاہے وہ بغاوت کفر کے ذریعے ہو، چاہے وہ بغاوت شرک کے ذریعے ہو، چاہے وہ بغاوت معصیت کے کاموں کے ذریعے ہو، چاہے وہ بغاوت نفاق کے ذریعے ہو، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو، اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت انسان کے سکون زندگی کے بربادی کا سب سے بڑا سبب ہے میرے بھائی۔ اس لیے میرے بھائیو، سکون چاہتے ہو اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھنے والے بن جاؤ۔ میرے بھائیو، اگر سکون چاہتے ہو تو اسی میں سکون ملے گا۔ اگر اللہ کی عبادت میں جڑ جاؤ گے، اللہ کی مسجدوں سے جڑ جاؤ گے، نمازوں میں لگ جاؤ گے، یاد رکھو تمہارا کھویا ہوا سکون تم کو واپس آ جائے گا، واپس مل جائے گا میرے بھائی۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، شاعر کہتا ہے نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو یاد کرو، آپ کو دلوں کو سکون ملے گا میرے بھائی۔ اسی طرح سے سکون زندگی کو برباد کرنے والا دوسرا اور اہم سبب کیا ہے؟ حرص، ہوس، لالچ، جو انسان اندھا دھند مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ حلال ذرائع سے آئے یا حرام ذرائع سے آئے، دنیا آنی چاہیے۔ بہت زیادہ انسان دنیا کا لالچی ہو جائے، حریص ہو جائے، تو اس سے انسان کا سکون زندگی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال و دولت کی محبت میں بہت سخت واقع ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ قناعت بہت بڑی دولت ہے، قناعت بہت بڑا سامان سکون ہے۔ قناعت کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو ایک مرتبہ جمعہ کے خطبے میں بھی بات رکھی تھی۔ قناعت، انسان کوشش کرے دنیا کے لیے، بھاگ دوڑ کرے انسان دنیا کے لیے، حلال ذرائع کو اپناتے ہوئے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے، جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر بس کرے۔ اللہ بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد جس معیار پر آپ کو اللہ رکھے، جس حالت میں اللہ آپ کو رکھے، جس پوزیشن میں اللہ آپ کو رکھے، اس پر بس کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ قناعت ہے میرے بھائیوں۔ تو قناعت بہت بڑا سامان سکون ہے میرے بھائیوں۔ اب اس کے بجائے اونچے اونچے خواب دیکھنا، اونچے اونچے لوگوں کو دیکھنا، حرص و ہوس کو اپنے دل میں جگہ دینا، آنکھیں بند کر کے دنیا کی طرف بھاگنا، یہ سکون زندگی کو میرے بھائیوں کیا ہے؟ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی بھوک ہے میرے بھائیوں کہ انسان جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جتنی دنیا کی بھوک اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے، اتنا ہی اس کی بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اور چاہیے، یہ اور چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے کی بھوک، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ قبر کی مٹی ہی اس کے بھوک کو مٹا سکتی ہے۔ اس حریص اور لالچی انسان کے بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، انسان کو سونے سے بھری 2 وادیاں دے دی جائیں، اس پر بس نہیں کرے گا، تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان، اس حریص اور لالچی انسان کی بھوک کو قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ مال و دولت، ہمارے پاس 2 لاکھ ہو جائے، ہمارا دل چاہتا ہے کب 3 لاکھ بن جائے، کب 4 لاکھ بن جائے، کب 10 لاکھ بن جائے۔ جیسے جیسے بڑھتا ہے انسان اتنا ہی زیادہ حریص ہوتے جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھے ہوں گے، جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب اللہ نے انہیں نماز دیا، اللہ سے غافل، نمازوں سے غافل، لوگوں سے بھی غافل، اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو پہچانتے ہی نہیں یہ کون ہے، پہچاننا بھی بھول جاتے ہیں، لوگوں سے اپنے تعلقات بھی توڑ لیتے ہیں۔ اللہ مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔
اور یہ انسان نہیں سوچتا کہ جس اللہ نے اسے زمین سے اٹھا کر کے عرش پر بٹھایا ہے وہ اللہ کبھی بھی عرش اور آپ کو فرش میں بھی بٹھا سکتا ہے. ہر چیز پر اللہ قادر ہے. اور بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی دنیا کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی نگاہوں سے کہ ایسے لوگ بڑے بڑے گاڑیوں سے چلتے تھے, بڑی بڑی عالیشان عمارتوں میں رہتے تھے, جھوپڑ پٹی میں رہنا پڑ گیا ان کو. ایسے ایسے حالات ان کو آتے ہیں میرے بھائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے تمہیں مقصد زندگی سے غافل کر دیا ہے. مقصد زندگی انسان کا کیا ہے؟ آخرت ہے. اللہ نے کہا کہ مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے تمہیں مقصد زندگی سے غافل کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے اللہ نے کہا کہ انسان مال و دولت کے چکر میں لگا رہتا ہے, رات دن ایک کیے رہتا ہے, آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے, اللہ کی عبادت سے غافل رہتا ہے, نمازوں سے غافل رہتا ہے, مقصد زندگی سے غافل رہتا ہے, آخرت سے غافل رہتا ہے. کب یاد آتا ہے اس کو آخرت؟ کب یاد آتی ہے؟ مقصد زندگی اس کو کب یاد آتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے, چلو اللہ کی بارگاہ میں, اس وقت انسان دنیا کو حقیقی نگاہ سے دیکھتا ہے. ہائے یہ ہماری مال و دولت, دنیا رات دن جسے میں نے کمایا تھا وہ تو میرے ہاتھوں سے گئی, یہ میرے کوئی کام نہیں آنے والی. اس وقت انسان دنیا کو حقیقی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس لیے میں بھائیو بار بار میں آپ لوگوں کے سامنے کئی مرتبہ مثال رکھا ہوں کہ دنیا میں آپ اگر جی رہے ہیں تو دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھ کر کے چلنا. دین کے معاملے میں آپ نمازوں کے پابند ہیں, 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں, اس شخص کو دیکھ کر کے چلیں جو 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے. تو دین کے معاملے میں آپ ہمیشہ اپنے سے موحد آدمی کو دیکھ کر کے چلیں, اپنے سے بہترین آدمی کو دیکھ کر کے چلیں. اور دنیا کے معاملے میں ہم نے آپ کو بتلایا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ دنیا میں کے معاملے میں آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ کر کے چلیں گے. تو اس سے کیا ہوگا فائدہ کہ آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے, اس سے میں اچھا کھاتا ہوں, اچھا پیتا ہوں, اچھا پہنتا ہوں, اچھی سواری کا انتظام کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہتے ہیں, ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون ہو, اطمینان ہو, تو آنکھیں بند کر کے دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, کیونکہ یہ سکون زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بھائی دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ دنیا والوں کو پیغام دیتی ہے. کیا پیغام دیتی ہے؟ اے لوگو دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا, بلکہ تم دنیا کے اندر آخرت کے لیے جیو. تمہارا مقصد حیات آخرت ہے, آخرت کی زندگی کو سنبھالنے کے لیے جیو دنیا کے اندر. اور یاد رکھو جو شخص دنیا کے اندر دنیا کے لیے جیتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کبھی چین نہیں ملے گا, اسے کبھی سکون نہیں ملے گا, اسے کبھی اطمینان کا سانس نہیں ملے گا. میرے بھائیوں جو شخص دنیا میں دنیا کے لیے جیتا ہے, میرے بھائیوں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے, اپنے افعال سے, اپنے معیار زندگی سے دنیا والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے لوگوں دنیا میں دنیا کے لیے نہیں جینا. اگر دنیا میں دنیا کے لیے جیو گے تو اس کو سکون نہیں ملے گا. میرے بھائی دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھے ہوئے تھے اس وقت آپ کے چہرے پر چٹائی کے نشانات تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پر چٹائی کے نشانات دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں. حضرت عمر فاروق آپ رسول کی غربت کو دیکھ کر کے, آپ کی ناداری کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں اے عمر فاروق کیوں رو رہے ہو, معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں, کبھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے, کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے, وہ کتنے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور جو آپ جو اللہ کے چہیتے ہیں, اتنے نیک بندے ہیں, کائنات میں سب سے افضل ہیں,
آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم دیکھ کر کے اللہ کے رسول میں رونے لگا۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا تھا مالی ولی دنیا، اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری حیثیت تو دنیا میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی مسافر راہ چلتے چلتے کہیں کسی سایہ درخت کے نیچے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، پھر اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، میری حیثیت ویسے ہی ہے دنیا کے اندر۔ آگے اللہ کے رسول نے جو جملہ کہا تھا وہ سنیے، اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، اے عمر سنو، کیا یہ بات تم کو خوش نہیں کرے گی کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہم لوگوں کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ کتنی بڑی بات کہتی اللہ کے نبی نے۔ لہذا میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم آپ کو دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، اپنا مقصد زندگی یاد رکھتے ہوئے آخرت کے لیے ہمیں اور آپ کو جینا چاہیے۔ دنیا حاصل کرو، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، بھاگ دوڑ کرو، کوشش کرو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو اللہ دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ بہت کچھ دیا دنیا میں، 2 وقت کی روٹی آپ کو مل جاتی ہے روکھی سکھی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے 2 وقت کی روٹی ہم کو عطا کی۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں 1 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی ہے میرے بھائی، ان سے اللہ نے آپ کو بہتر بنایا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین روکھی سکھی 2 وقت کی روٹی کو دیتا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کو پڑھیے، کیسے زندگی گزارتے تھے صحابہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا واقعہ ہے، جب حمص کے گورنر ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بناتے ہیں۔ سعید بن عامر کہتے ہیں مجھے گورنر نہیں بننا ہے۔ آج معمولی عہدے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ معمولی عہدے کے لیے رشوتیں دیتے ہیں، رات دن چکر لگاتے ہیں عہدہ طلب کرنے کے لیے، یہ عہدے سے بھاگ رہے ہیں۔ سعید بن عامر کہہ رہے ہیں مجھے گورنر نہیں بننا، چھوٹا موٹا عہدہ نہیں، بہت بڑا عہدہ، مجھے گورنر نہیں بننا، میں اس لائق نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردستی ان کو گورنر بنا دیتے ہیں۔ اب یہ حمص کے گورنر ہے کون؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، ان کی قناعت کا عالم یہ ہے کہ ان کو جو تنخواہ ملتی ہے اپنے گھر کے اندر اپنی تنخواہ میں سے اتنی ہی رقم رکھتے ہیں جس سے کسی طرح سے گھر کا گزر بسر ہو جائے، بقیہ رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتے ہیں۔ ایک دن ان کی بیوی سوال کرتی ہیں، یہ بدلا یہ سعید بن عامر، آپ کو جب تنخواہ ملتی ہے کیا کرتے ہو؟ اتنی رقم رکھتے ہو کہ گھر کا گزر بسر بھی برابر نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ تو میں بقیہ رقم لوگوں کو قرض دے دیا کرتا ہوں، لوگوں کو قرض دے دیا کرتا ہوں۔ قرض سے مطلب یہ ہے قرض احتیاج، یعنی انسان اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، ان کی یہ مراد تھی، میں لوگوں کو قرض دے دیا کرتا ہوں۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص دورے پر آتے ہیں، کہتے ہیں ایسا کرو یہاں پر جو سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کرو تاکہ ان کو کچھ رقم دی جائے۔ لسٹ تیار کی جاتی ہے، سب سے پہلا نام سعید بن عامر کا آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارے یہ سعید بن عامر کون سے سعید بن عامر؟ کہا یہاں کے جو گورنر ہیں، کہا یہی سب سے فقیر ہے یہاں پہ، یہی سب سے زیادہ فقیر محتاج ہے یہاں پہ، ارے ان کو جو پیسہ ملتا ہے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی طرح سے ضرورت بھر کا رقم گھر کے اندر رکھتے ہیں، بقیہ خرچ کر دیتے ہیں، ان سے زیادہ غریب یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، ان کی قناعت کو دیکھ کر کے 1000 درہم کی تھیلی دیتے ہیں، کہتے ہیں جا کر کے سعید بن عامر کو دینا اور اسے بول دینا اسے اپنی ذاتی امور میں خرچ کرے گا، کسی کو دے گا نہیں۔ اب یہ قاصد آ کر پہنچتا ہے 1000 کی تھیلی لے کر کے، درہم کی تھیلی لے کر کے، سعید بن عامر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیوی گھر میں آواز سنتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا کہیں امیر المومنین کا انتقال تو نہیں ہو گیا؟ کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ ہو گیا۔ کیا معاملہ ہوا؟ مجھے آپ کو کوئی قیامت کی کوئی نشانی دکھائی دی؟ کہ نہ، اس سے بھی بڑا معاملہ ہوا۔ ارے یہ دنیا آ گئی میرے گھر کے اندر، جس دنیا سے میں بھاگتا ہوں وہ دنیا میرے گھر کے اندر آ گئی، کیا کروں میں؟
بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ ضرور کوئی حل نکالے گا۔ صبح اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک فوج جا رہی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، جاتے ہیں، فوجوں کے درمیان وہ پیسہ تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں۔ یہ ان کی قناعت کا عالم تھا میرے بھائی۔ تو ان کی زندگی کے اندر سکون تھا، اطمینان تھا۔ آج ہم بہت زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا میں کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا یہ انسان کی سکون زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے میرے بھائی۔ بہرحال آگے باتیں میں بڑھا رہا ہوں۔ اسی طرح سے سکون زندگی کو برباد کرنے والا تیسرا سبب جو ہے وہ جذبہ حسد ہے۔ حسد، میں دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، میں دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، میں دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں، میں دوسروں کے عہدہ منصب کو دیکھ کر کے جل رہا ہوں۔ یہ جذبہ حسد انسان کے سکون زندگی کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اور ایسا انسان، حاسد انسان، دوسروں کا نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے اپنا نقصان ضرور کر لیتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنا نقصان کر لیتا ہے یہ حاسد انسان میرے بھائیوں۔ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی سبب کے دوسروں کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، دوسروں کی خوشیاں ہم سے دیکھی نہیں جاتی، یہ حسد ہے میرے بھائیوں۔ اور سلف کا قول ہے اس حسد کے سلسلے میں، کہتے ہیں ما رأیت ظالما اشبہ بمظلوم من حاسد، کہ حاسد سے بڑھ کر مظلوم سے مشابہت رکھنے والا ظالم میں نے نہیں دیکھا۔ اس کا حسد ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان تو نہیں پہنچا پاتا لیکن اپنا نقصان پہنچا لیتا ہے، کیونکہ اس کا حسد جو ہوتا ہے یہ انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتا۔ ارے وہ کیوں پڑھتے جا رہا ہے، وہ کیوں رات دن ترقی کرتے جا رہا ہے، وہ کیسے اچھی عمارتیں بناتے جا رہا ہے، ارے اس کا لڑکا کیسے پڑھ لکھ گیا، کون سا راستہ ہموار کروں کہ اس کے گھر کے اندر بے چینی آ جائے۔ یہ حاسد انسان کی پہچان ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ یہ حسد یہ ایک ایسا جذبہ ہے، حسد یہ ایک ایسے جذبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے جسم کے اندر اس جذبے کو رکھا ہے۔ وہ جذبہ آپ کے اندر بھی رکھا ہے حسد کا، ہمارے اندر بھی اللہ نے جذبہ رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کسی کے اندر حسد کا جذبہ زیادہ ہے، کسی کے اندر حسد کا جذبہ کم ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سلف کا قول ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی بھی جسم حسد کے جذبے سے پاک نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْكَرِيمُ فَيُخْفِيهِ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ۔ اچھے انسان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر حسد کا جذبہ بڑھتا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھ کر کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے اس کے اندر جب حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جلن پیدا ہونے لگتی ہے، تو شریف انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے اس حسد کے جذبے کو کچلتا ہے، دباتا ہے اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اپنے بھائی کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے، اے اللہ اس کو مزید ترقی دے، اے اللہ اس کو مزید اعلی اولاد سے نواز، اے اللہ اس کو مزید کاروبار میں ترقی دے، اس قسم کی دعائیں کرتا ہے۔ یہ شریف انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے اندر حسد کا جذبہ اٹھتا ہے تو اس کو کچلتا ہے، دباتا ہے اور اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، ترقی کے لیے دعا کرتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ فَيُبْدِيهِ، اور جس کے اندر کمینہ پن ہوتا ہے، جو بے حد برا ہوتا ہے، برے انسان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر حسد کا جذبہ بڑھتا ہے، حسد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، تو وہ اس تلاش میں لگ جاتا ہے، اس وقت کے انتظار میں ہو جاتا ہے کہ کب اس کے گھر کے اندر آگ لگ جائے، کب اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، کب اس کے گھر کے اندر کوئی مصیبت آ جائے۔ یہ کمینے انسان کی علامت ہوتی ہے، برے انسان کی علامت ہوتی ہے۔ بجائے اس کے کہ اس حسد کے جذبے کو کچلے، اس کو مزید پروان چڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک نے میرے بھائیوں، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دوسروں کی ترقی پر نہ جلیں۔ دوسروں کی ترقی پر جلنا انسان اپنے سکون زندگی کو برباد کر لیتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پورے اسلام کا تعارف کیا تھا کہ دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا۔ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟
ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا، کبھی کسی کا برا نہ چاہنا، اسی کا نام دین۔ اللہ کے نبی نے کیا دین اسلام کا تعارف کیا کہ ہمیشہ دوسروں کا بھلا چاہنا، کبھی کسی کا برا نہ چاہنا۔ اب بھلا بتائیے، جو شخص دوسروں کا برا چاہتا ہے وہ مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا لڑکا پڑھ لکھ کر کے اعلیٰ کوئی عہدے کا مالک بن جائے۔ اگر آپ کا لڑکا پڑھ لکھ جائے، اعلیٰ عہدے کا مالک بن جائے تو مجھے جلن ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تجارت جو کر رہا ہوں اس میں کامیاب ہو جاؤں، اگر آپ کامیاب ہو جائے تو ہمیں جلن ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لڑکے کی شادی اچھے گھرانے کے اندر ہو جائے، آپ کے لڑکے کی شادی اچھے گھرانے کے اندر ہو گئی تو ہم کو جلن ہو رہی۔ یہ مومنانہ کردار نہیں ہے، یہ مومن شیخ شان نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ ایک مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اس کو مزید نواز۔ یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، یہ مومن کا کردار ہوتا ہے، یہ مومن کا کیریکٹر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس حسد کے جذبے کو کچلیں، دبائیں۔ اگر ہمارے اندر بیدار ہو فوراً اپنے بھائی کے حق میں دعائے خیر کرے، اللہ اس کو مزید نواز۔ ورنہ یہ حسد کا جذبہ اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے آپ کا نقصان ضرور کر دے گا میرے بھائیوں، کیونکہ ایسا حاسد انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں نہیں اس کا گھر تباہ ہو رہا ہے، کیوں کہ نہیں اس کے گھر کے اندر مصیبت آ رہی ہے، اسی میں وہ پریشان رہتا ہے، اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اس کا اطمینان چھن جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اسی طرح سے میرے بھائیوں، سکون زندگی کو برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے خاندانی جھگڑے۔ اولاد کا باپ سے جھگڑا، والدین سے جھگڑا، شوہر کا بیوی سے جھگڑا، بھائی کا بھائی سے جھگڑا، بہن کا بہن سے جھگڑا، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے جھگڑا، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے جھگڑا۔ یہ جھگڑے کا ماحول ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اگر کسی گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو اس سے چند افراد کا سکون برباد نہیں ہوتا ہے، بلکہ پورے گھر والوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے میرے بھائی، پورے گھر والوں کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھرانہ نفرتوں کے ماحول میں شعلوں میں جلنے لگتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اگر گھر کے اندر 4 برتن ہو، ہم اور آپ جانتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی ٹکرانے کی آواز آ جاتی ہے، ہر کوئی سنتا ہے برتنوں کے ٹکرانے کی آواز۔ تو گھر میں جہاں 4 افراد ہوتے ہیں میرے بھائیوں، تو مسئلے کہاں نہیں پیدا ہوتے، الجھنیں کہاں نہیں پیدا ہوتی ہیں، مزاج کا ٹکراؤ کہاں نہیں ہوتا ہے۔ گھر میں سب لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی سخت ہوتا ہے مزاج والا، کوئی نرم مزاج والا ہوتا ہے، کسی کو سوچ کچھ اور ہوتی ہے، کسی کو سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ گھر میں لوگ کئی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی میں سب ساری چیزیں آنی ہی آنی ہیں۔ ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ جب ایسے مواقع آئیں کہ گھر میں کوئی آپس میں کسی سے تو میں ہو جائے تو ہم صبر و تحمل سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، درگزر سے کام لیں۔ زندگی میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر کے ایسے ہی گزر جانا پڑتا ہے گویا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت ساری باتیں سن کر کے ایسے ہی نکل جانا پڑتا ہے گویا کہ ہم نے سنی ہی نہیں، کیونکہ اگر ہر بات کو سن کر کے ہم اس پر جرح کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، تو مسئلے ہی پر مسئلے ہوں گے، جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے، الجھنے ہی الجھنے پیدا ہوں گے میرے بھائیوں گھر کے اندر۔ صبح تبصرہ، شام تبصرہ، دن رات تبصرہ، اور انہیں تبصروں میں سکون زندگی برباد ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ کسی رشتہ دار سے اگر ہم کو تکلیف پہنچ گئی، کسی دوست سے ہم کو تکلیف پہنچ گئی، کسی پڑوسی سے ہم کو تکلیف پہنچ گئی، تو ہمارا مزاج جو ہوتا ہے بدلہ لینے کا مزاج بن جاتا ہے۔ اس نے ہم کو 100 گالی دی، ہم اس کو 1,00,000 گالی دیں گے۔ اس نے ہم کو 1 تھپڑ مارا، جب تک اس کو ہم 10 تھپڑ نہیں مار لیں گے ہم کو سکون نہیں ملے گا۔ اس کی یہ ہمت ہم کو یہ کہہ دے، اس کی یہ ہمت ہمارے بیٹے کو یہ کہہ دے، یعنی
کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو فوراً ہمارا مزاج بدلا لینے کا مزاج بن جاتا ہے۔ شریعت کا کیا تعلیم کیا ہے میرے بھائیو؟ اصل شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچے، چاہے دوست سے پہنچے یا دشمن سے، گھر والوں سے پہنچے یا دیگر خاندان والوں سے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ معمول بنا لو کہ ہم سامنے والے کی برائی کا دفاع بھلائی سے کریں گے۔ ادفع باللتی یا احسن، قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کی آیت صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، زندگی میں عمل میں لانے کے لیے ہے بھائیو۔ اللہ نے فرمایا کہ برائی کا دفاع بھلائی سے کرو۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، اس سے 80 زبان میں بات کرو۔ کسی نے غصے میں آ کر کے آپ کو ایک چاٹا رسید کر دیا، صبر کرو، تحمل کرو، تحمل سے کام لو، ورنہ غصے میں آ کر کے وہ کام کر بیٹھو گے جو زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا مقابلہ بھلائی سے کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے کو بھی اللہ نے واضح کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سامنے والے نے آپ کو گالی دی، آپ نے اس سے اچھی زبان میں بات کی، سامنے والے نے بھرے مجمع میں آپ کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، آپ برداشت کر لیے، سامنے والے سے بولا بھائی ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ اس وقت فوری طور غصے میں ہے، غصے میں آ کر آپ کو گالی گلوچ دے دیا، غصے میں آ کر آپ کو مار دیا، لیکن اگر آپ نے ریئیکشن نہیں دکھایا بلکہ صبر و تحمل کا معاملہ کیا، گھر پر جا کر شرمندہ ہوگا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا سوچے گا کاش میں نے اس کو مارا نہ ہوتا، اتنی گالیاں دی لیکن الٹ کر اس نے ایک بھی نہیں گالی دی، اس کو مار دیا لیکن اس نے کبھی غصہ ہو کر کے ہم کو کچھ نہیں کہا، فوراً اس کے دل اس کو ملامت کرے گا، اس کا ملامت کرے گا، آئے گا آپ کے پاس، اس کا دل چاہے گا میں کب اس سے جا کر مل لوں، اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں، لاکھوں گالیاں دیں گی، ایک گالی نہیں دیا، ہنستے ہی آپ کو سمجھاتا رہا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اگر برائی کا دفاع بھلائی سے کرو گے، گالی کا جواب اچھے انداز میں دو گے، تو دشمن جو تمہارا ہوگا وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، تمہارا دشمن تمہارا جگری دوست بن جائے گا، اس کو جگری دوست ہونے پر مجبور کر دے گا، اس کا دل اس کو ملامت کرے گا میرے بھائی۔ اور لیکن یاد رکھو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ سامنے والا ہم کو گالی دے اور ہم برداشت کر لیں، سامنے والا ہم کو 2 تھپڑ رسید کر دے اور ہم برداشت کر لیں۔ یہ شیطان بہت ورگ لائے گا، ایسے موقع پر آپ کو بہت آمادہ کرے گا، آپ کو انتقام لینے پر، بدلہ لینے پر یہ شیطان بہت ورگ لگائے۔ اس نے مار دیا تو بھی مار، اس نے گالی دے دیا تو بھی گالی دے، یہ شیطان ورگ لائے گا۔ اللہ نے اس لیے فوراً قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَإِمَّا يَنزَغَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان آپ کو بدلہ لینے پر ابھارے، شیطان آپ کو گالی دینے پر ابھارے، شیطان آپ کو ریئیکشن دکھانے پر ابھارے، تو آپ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ کا غصہ کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کسی قسم کا جھگڑا ہو تو اس کو سلجھانے کی کوشش کریں، اس کو ابھارنے کی کوشش نہ کریں، اور صبر و تحمل سے کام لیں میرے بھائیو۔ تو ورنہ اگر ہم اور آپ ریئیکشن دکھانا شروع کر دیں گے، ہر بات میں تو میں اس کو آگے بڑھاتے جائیں گے، تو زندگی کا جو سکون ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، لیکن اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ مرتبہ ہر کسی کو نہیں ملتا ہے، میرے صبر کرنے والے بندوں کو یہ مرتبہ مل سکتا ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ چیز بڑے اچھے اعلیٰ اخلاق والوں کو، اعلیٰ کا کریکٹر والوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے بھائی قرآن پاک کے اندر۔ اذان کتنے پہ ٹائم ہو گیا؟ اسی طرح سے ایک بات تو کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، سکون زندگی کو برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے راتوں کو جاگنے کا کلچر۔
رات اللہ نے سکون کے لیے بنایا ہے۔ اگر آدمی رات بے خوابی میں گزارے گا تو اس کو سکون کہاں ملے گا؟ اور راتوں میں ہم اور آپ جو جاگتے ہیں کوئی اچھے کاموں میں نہیں جاگتے، کوئی موبائل میں گم ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی VCR دیکھ رہا ہے، اور کوئی گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گندی گندی سیریلیں دیکھ رہا ہے۔ گناہوں میں ہماری راتیں گزرتی ہیں، معصیتوں میں ہماری راتیں گزرتی ہیں۔ رات کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، اچھی چیزوں میں ہماری راتیں نہیں گزرتی ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سونا پسند کرتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے گفتگو کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی پاس کی سنت تھی، اور آپ کا حکم بھی تھا کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو۔ یاد رکھو، جو وقت اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے اس میں سونا آپ کو سکون ملے گا، اور جو وقت اللہ نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے اس میں آپ کتنا بھی سو لیں آپ کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ آج دیکھیے لوگ، کتنے لوگ ہیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے رات تک جاگتے ہیں اور صبح فجر کی نماز سے غائب رہتے ہیں۔